نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران اسلام، آج کے اس درس قرآن سے میں نے جو آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 امت عیسیٰ علیہ السلام کی عید، اس کے ضمن میں بیان کروں گا۔ واہ رب ذوالجلال مجھے حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے الفاظ قرآن کریم میں یوں بیان فرمائے جو انہوں نے اللہ کے حضور میں اپنے حواریوں کے ایما پر کی۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر ایک پان نعمت ہوتا جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے نسلوں کے لیے عید ہو جائے۔ امت عیسیٰ علیہ السلام کی عید کا یہ جو پس منظر ہے، یہ آپ انتہائی دلچسپی، محبت اور دل جمی کے ساتھ یہ آپ سنیں گے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ کو بہت لطف بھی آئے گا اور آپ کے ایمان کو بھی بہت تعظیم ملے گی۔ ہوا یوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کا رب آپ کا یہ سوال پورا کر سکتا ہے کہ آپ اس سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے خوان نعمت نازل فرمائے؟ تو کیا وہ یہ خوان نعمت نازل کر سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، اللہ سے ڈرو، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو آزمائش میں پڑنے کا سوال نہ کرو کہ اگر خوان نعمت اتار دیا گیا اور تم نے پھر بھی اسے نہ مانا، جھٹلایا تو تم پر عذاب نازل ہوگا۔ حواریوں نے کہا، ہم بھوکے ہیں، ہم اس میں سے کھانا بھی چاہتے ہیں اور ہمارے دلوں کو اس پر اطمینان ہو جائے جس پر آپ ہی لانے اور تصدیق کرنے کو ہمیں کہتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نبوت اور رسالت کے معاملے میں سچے ہیں۔ دوسرے لوگ بنی اسرائیل کے سامنے جا کر ہم خوان نعمت نازل ہونے کی شہادت بھی دے سکیں گے۔ نبتی زبان ہے، حواریوں کے معنی کپڑے دھونے اور سفید کرنے والے، ان کی کل تعداد 12 تھی، اور یہ حواری بیت المقدس میں کپڑے دھویا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، من انصاری اللہ، کون ہے جو کفر و طغیان کے مقابلے میں میری مدد کرے اور اللہ کے دین کو پھیلائے تاکہ میں ان کافروں کو اطاعت الہی اور اس کی وحدانیت کی طرف دعوت دوں۔ یہ سن کر حواریوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہمیں اللہ کی راہ میں آپ کی مدد کرنے والے ہیں۔
خواری اپنا کاروبار چھوڑ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع اور پیروی پر آمادہ ہو اور آپ کے ساتھ ہو گئے۔ جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ظاہر ہونے والے عجیب و غریب معجزے دیکھے کہ جب انہیں بھوک لگتی تو آپ زمین کی طرف ہاتھ بڑھا دیتے اور اپنے حواریوں کے لیے روٹی نکال لیتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ ہوتے تھے، معجزے دکھاتے، آپ کی مدد کرتے اور نصرت سے ہمکنار کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کئی معجزے دکھائے مگر وہ آپ کا انکار ہی کرتے رہے، انہیں آپ کی اتباع اور تصدیق کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ ایک دن یہ ہوا کہ یہ حواریاں اپنے ساتھ 5000 جوانوں کو لے کر آپ کے پاس آ گئے اور آپ نے خوان نعمت دلوانے کے لیے تقاضا کیا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور میں اس طرح دعا کی: اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، آسمان سے ہم پر ایک خوان نعمت نازل فرما دے جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے عید ہو جائے، اور یہ خوان تیری طرف سے میری رسالت کی نشانی بھی ہو جائے۔ ہمیں رزق عطا فرما، تو سب سے بہتر رزق دینے والے ہیں۔ اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: انی منزلها علیکم ومن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15۔ میں ان قریب تم پر خوان نعمت نازل کروں گا، لیکن اس کے بعد جو انکار کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہانوں میں کسی کو نہیں دیا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اتوار کے دن پر خوان نعمت اتارا جس میں تازہ مچھلیاں، چپاتیاں اور کھجوریں تھیں۔ ایک قول یہ ہے کہ تلی ہوئی مچھلی جس کے سر کے پاس نمک اور دم کے پاس سرکہ تھا۔ 5 روٹیاں تھیں، ہر روٹی پر زیتون کا ایک پھل رکھا ہوا ہے۔ 5 انار اور کچھ کھجوریں تھیں، ان کے گرد لہسن کے علاوہ، یہ لہسن ہے اس کے علاوہ مختلف جو ترکاریاں تھیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے باغ میں جب ٹھہرے ہوئے تھے اپنے حواریوں سے کہا کہ تم میں سے کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ موجود ہو تو لاؤ۔ شمعون نے 2 چھوٹی چھوٹی مچھلیاں اور 5 روٹیاں پیش کی۔ ایک خواری تھوڑے سے ستو لے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مچھلیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور روٹیوں کے بھی ٹکڑے کر دیے، جبکہ ستو اسی طرح رہنے دیا۔ پھر وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے برکت کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے خواریوں پر اونگ طاری کر دی۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو ان کے سامنے اتنا زیادہ کھانا دھرا تھا کہ قافلے کے لیے کافی ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: اللہ کا نام لے کر کھاؤ، اٹھا کر رکھ دینے کی اجازت نہیں ہے، اور سب ہلکا بنا کر بیٹھے۔ چنانچہ سب بیٹھ گئے اور اللہ کے نام سے کھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ سب کے سب سیر شکم ہو گئے۔ کھانے والوں کی تعداد 5000 تھی، اور ایک روایت کے مطابق وہ سب 1800 مرد عورت تھے۔ ان میں کچھ فقیر بھی تھے، کچھ فاقہ کش بھی تھے، اور کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہیں ایک روٹی بھی میسر نہ ہوتی۔ ان سب نے وہ کھانا خوب سیر ہو کر کھایا اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سب لوگ دسترخوان سے اٹھ گئے۔ کھانا بدستور جوں کا دوں موجود تھا، اس میں کچھ کمی نہیں آئی۔ اس کے بعد لوگوں کی نظروں کے سامنے ہی خوان نعمت کا دسترخوان اللہ آسمان کی طرف اٹھ گیا۔ اس خوان نعمت سے جس فقیر نے کھایا وہ تو نگر بن گیا اور گتے دم کر رہا، جس بیمار یا اپاہج نے کھایا وہ تندرست ہو گیا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم سے پکار کر کہا کیا تم کھا چکے؟ لوگوں نے اس بات میں جواب دیا آپ نے فرمایا دوسرے وقت کے لیے کچھ اٹھا کر نہ رکھنا۔ لوگوں نے وعدہ تو کیا لیکن وعدہ خلافی کرتے ہوئے کچھ اٹھا کر رکھ لیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر وہ سب کے سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور آپ کی رسالت کی تصدیق کی۔ جب بنی اسرائیل کے پاس پہنچے تو انہوں نے خوان نعمت کی شہادت دی اور اس کے ثبوت میں جو کھانا چھپا کر اٹھا لائے تھے پیش کیا، لیکن بنی اسرائیل جو یہودی نسل تھے نہ مانے اور ان اہل ایمان کے ساتھ لگے رہے حتیٰ کہ انہیں بھی راہ سے بھٹکا دیا۔ خوان نعمت سے اٹھایا ہوا کھانا ان کے پاس ابھی موجود تھا، اس کے باوجود انہوں نے اس کھلے معجزے خوان نعمت کا انکار کیا۔ آخرکار ایک روز جب لوگ سو رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی صورتیں سوروں کی طرح مسخ کر یہ مسخ شدہ لوگ سب کے سب مرد تھے، ان میں کوئی عورت یا بچہ نہیں تھا۔